السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل نورانی کلام میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 4 ہے نورانی قاعدے کا۔ آج ہم تختی نمبر 4 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ قاعدہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے اور قرآن کریم آپ اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، تجوید کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ۔ اگر آپ نے نورانی قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور پڑھ لیا تو قرآن کریم سیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور بہت اچھی طریقے سے آپ قرآن کریم سیکھ سکیں گے اور سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو۔ ناظرین دیکھیے، صاحب کتاب نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے اوپر زبر کی حرکت لگایا، ڈنڈا سا، یہ زبر ہے، اور اس کے بعد الف لگایا۔ یہاں جو بتایا کہ الف جس سے پہلے زبر ہو، تو یعنی الف اس سے پہلے زبر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب نے اس طریقے سے لکھا۔ تو دیکھ لیے، تو پہلے یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ تختی نمبر 4 میں حروف مدہ ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ ناظرین اس سے پہلے ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تختی نمبر 3 حرکات کو ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور ان کو جلد پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ اور اب تختی نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور حروف مدہ 3 کیا کیا ہیں؟ الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، واو مدہ ہے۔ یہ جو ہم ابھی یہ پڑھیں گے یہ الف مدہ کی مثال ہے، اس کے بعد پھر یا مدہ، اس سے آگے پھر واو مدہ کی مثال ہم پڑھیں گے۔ تو صاحب کتاب دیکھیے، الف جس سے پہلے زبر ہو، دیکھیے یہاں الف ہے، اس سے پہلے یہاں زبر کی حرکت ہے حمزہ کے اوپر۔ اور یہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر کسی چیز کی حرکت لگ جائے، جیسے زبر کی حرکت یا پیش کی حرکت، نیچے زیر کی حرکت یا جزم، اگر الف کے اوپر کسی چیز کی بھی حرکت لگ جائے وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ الف ہمیشہ خالی رہے گا، اگر خالی نہیں ہے تو وہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، الف جس سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف مدہ کہیں گے۔ الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے، ان تینوں کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجئے، غور سے سنیے۔ حمزہ الف زبر آ، ایک الف کھینچیں گے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا۔ حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا،
خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، اس کو جبر جبر نہیں پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، زا ہے، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، یہ بڑی قاف ہے، یہ چھوٹی کاف ہے، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ ناظرین اب اس کو رواں کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے ابھی یہاں سے جو یا تک پڑھا، یہاں سے اور یہاں تک جو ہم نے پڑھا یہ رواں ہم نے پڑھا، اب ہجے کیسے رواں کیسے پڑھیں گے؟ ناظرین ہم نے جو ابھی یہاں سے یہاں تک ہم نے پڑھا یہ ہجے پڑھا، اب رواں کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، آ با تا ثا جا حا خا، ایک الف کھینچیں گے صرف، دا ذا را زا سا شا صا ظا طا ظا عا غا فا غا کا لا ما نا وا ہا یا۔ مشق۔ ناظرین اب ایکسرسائز کریں گے۔ ہم نے جو ابھی تک جتنے قاعدے پڑھے، جیسے حرکات کو ہم نے پڑھا اور یہاں حروف مدہ کو پڑھا، تو اب یہ ان کے اندر وہ تمام چیزیں آئیں گی، زبر زیر پیش کی حرکت بھی آئیں گی اور اسی طریقے سے الف مدہ کا قاعدہ بھی آئے گا، تو ہمیں پہچاننا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا یا اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا اس کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے، مشق کریں گے۔ دیکھیے، زاد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اور ہم نے ابھی پڑھا الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، تو اس لیے پڑھیں گے زاد، زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد، خاف، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف۔ دیکھیے الف کے اوپر نہ نیچے کسی چیز کی حرکت نہیں ہے، تو اس کو الف کہیں گے، الف جس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور اس کے اوپر زبر کی حرکت چل پڑتے ہیں۔ خوف، تاب، تا الف زبر تا، با زبر با، تاب، یہ طا نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے، تا۔ جاہد، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، یہ چھوٹی ہا ہے، ہا نہیں، ہا، ہا زبر ہا، جاہ، دال زبر دا، جاہد۔ ناظرین ہجے کرنے کا یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہجے کریں گے۔ حاسب، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاس، با زبر با، حاسب۔ جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، جناح۔ دیکھیے یہاں پیش کی حرکت آ گیا دونوں جگہ، جیم کے اوپر یہاں ہا کے اوپر، اس لیے دونوں کو جلد پڑھیں گے، نون کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ
جناح. شارب. شین الف زبر شا. را زبر را. شار. با زبر با. شارب. فراغ. فا زبر فا. را الف زبر را. فرا. غین زبر غ. فراغ. فارغا نہیں پڑھیں گے اس کو، فراغ پڑھیں گے. را کے اوپر الف مدہ ہے، یہاں الف مدہ را میں ہے، اس لیے فراغ پڑھیں گے، فارغ نہیں، فراغ. خادع. خا الف زبر خا. دال زبر دا. خاد. عین زبر ع. خادع. قاتل. قاف الف زبر قا. تا زبر تا. قاتا. لام زبر لا. قاتل. صابر. صاد الف زبر صا. با زبر با. صاب. را زبر را. صابر. تعالى. تا زبر تا. عين الف زبر عا. تعا. لام زبر لا. تعالى.